انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے ان سے، کیونکہ میں شوکت خانم میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے، تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں، تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب، تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی، جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے، پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا، جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی، فرینڈلی ملک نہیں کریں گے، یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں، اور ہم نے کیا، ریمیٹنسز میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے، کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے. کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں، کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی اس کو بڑا اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے، اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی، اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا. تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے، تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا، 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی. جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی، لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو MQM بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے، وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونریبل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ دو پارٹیز یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر، اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے.
اگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90s میں ان کی پارٹنرشپ چوروں کی لگی ہے اکٹھی. 90s سے یہ باریاں لے رہے ہیں. پچھلے 62 سال میں 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں رہے ہیں. کب انہوں نے ایک انسانیت کی فکر کی؟ یہ جب آئے ہمارے سامنے، دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے، مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا، بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے، اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا، ایسٹ پاکستان ٹوٹا، تو خوشیاں بنائی گئیں. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے، لوگوں نے خوشیاں بنائی کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا. 90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو یہ دو پارٹیز جب آئیں، ان کی دولت اوپر چلی گئی، ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے، اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے؟ وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفلیکٹ کرتے تھے، انہوں نے کبھی ڈیمز نہیں بنائی. انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول نہ امپورٹ کرنا. ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تو ہمیں تو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پہ بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پہ نہ ہو. کوئی لانگ کلائمیٹ چینج، اب آج دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے. میں نے جب 2013 میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سونامی پختونخوا کے اندر، تو 2 سال تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا. اور مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہی ختم ہو گئے. ہم بچپن میں جایا کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ شکار پہ، تو یہ بڑے بڑے جنگل تھے، چھانگا مانگا، کندیاں، میاں والی میں، یہ چیچاوتی میں بڑے جنگل تھے، وہ انگریز کے بنائے ہوئے. یہ چھوڑے کہ انہوں نے کچھ جنگل خود اگانے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو کوئی کانسیپٹ ہی کسی کو نہیں تھا کہ موسم گرم ہو رہا ہے. پاکستان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں تھی ان کی. اور پھر جب کووڈ آیا، میں ادھر سے شروع کریں، جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹ دو، یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی. جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اسد وہ NCOC میں تب یہ تھا، تو ہماری کیا آرگیومنٹس، کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں، وہ کدھر سوشل ڈسٹنسنگ ہوگی. پھر وہ جو دیہڑی دار ہے، وہ اگر تنخواہ، اگر پیسے نہیں کماتا، چھابڑی والا ہے، وہ کیسے اپنے بچے کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ، بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا. اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں، اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر. بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں. کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے